يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات. عزیزان محترم، حقیقت دین اور آخرت کا گھر، اس کے حوالے سے ہم نے عشر مجالس کا سلسلہ شروع کیا تھا آپ کے سامنے، اور بتایا تھا کہ اور سورہ قصص کی آیت 82 کو صدام کلام قرار دیا تھا. تھوڑا بیٹا تھوڑا قریب آ جائیں، ادھر آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں تو بہتر طور پہ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں آسانی ہوگی. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے. ادھر سامنے آ جائے بیٹے، سامنے آ جائے، ادھر آ جائیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو ارشاد ہوا تلک دار الاخرہ، وہ آخرت کا گھر، نجعلھا ہم قرار دیتے ہیں، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ان لوگوں کے لیے جو زمین پر برتری نہیں چاہتے اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت نیک انجام متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تو دیکھیں، آپ تکرار نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کل آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ انجام سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے نا، یعنی جب فلم شروع ہوتی ہے پھر وہ پوری ہوتی ہے، پھر آخر میں آ کے آتا ہے نا اینڈ. تو اینڈ سے پہلے پوری فلم تو چلتی ہے. تو عاقبت ٹھیک ہے کہ آپ متقین کی عاقبت جو ہے وہ نیک ہوگی، لیکن عاقبت سے پہلے کیا کریں متقی؟ تو کہا عاقبت سے پہلے، ایک جملہ کل میں نے بولا تھا کہ عاقبت سے پہلے دربدری ہے متقین کے لیے. اگر اس دربدری کو ختم کرنا چاہتے ہیں انسان، متقی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ امام المتقین سے متوسق ہو جائے. امام المتقین کا اگر دامن تھام لیں تو وہ اس دربدری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھے. جب سوال یہ تھا کہ یہاں سے، دنیا سے اور آخرت کا بہت فاصلہ ہے، تو ہم نے بتایا کہ 50,000 سال کا فاصلہ ہے. پھر کل ہم نے یہ بات کہی تھی کہ امام حسین سے ہمارا 1377 سال کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے،
1377 سال کا فاصلہ، اور آخرت سے کتنا فاصلہ ہے؟ 50,000 سال کا فاصلہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تھوڑی سی توجہ کا چاہتا ہوں میں۔ تو یہ جو فاصلہ ہے، یہ فاصلہ کیسے ختم کریں؟ ایک سوال ہے، کیسے ختم کریں اس فاصلے کو؟ تو کہا دو چیزیں ہیں جو اس فاصلے کو ختم کر سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک کل آپ کو ہدیہ کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کے بعد یہ جملہ کہے، یا لیتنی کنت معک فافوز معک فوزا عظیما، مولا اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، اور آپ کے ساتھ جب ہوتا تو آپ کے مشن پر، آپ کے حکم پر اپنی جان قربان کر دیتا، تو میں شہادت تک پہنچ سکتا۔ یعنی شہادت کی جو آرزو ہے، یعنی اگر آپ اپنے دلوں میں یہ آرزو پیدا کریں، امام نے فرمایا اگر تمہارے دل میں یہ آرزو پیدا ہو جائے، تم یہ جملہ بار بار ریپیٹ کرنے لگو، یا لیتنی کنت معک، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ امام حسین سے خطاب، امام حسین زندہ ہیں، امام حسین سے اگر آپ خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا کربلا میں، اور میں آپ کے ساتھ اپنی جان قربان کر دیتا، تو یہ جملہ جب بار بار تم کہو گے تو پروردگار تمہیں کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ملا دے گا، تو یہ فاصلہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یعنی دو چیزیں اس فاصلے کو ختم کرتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ شہادت ہے، اور شہادت کے لیے بھی کہا گیا کہ شوق شہادت، اگر تمہارے اندر شوق شہادت ہے اور یہ جملہ تم کہہ رہے ہو یا لیتنی کنت معک فافوز معک فوزا عظیما، تو فوز عظیم کیا ہے؟ فوز عظیم شہادت ہے۔ حضرت علی کے سر پر جب ضربت لگی تو آپ نے کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، تو رب کعبہ کی قسم میں پہنچ گیا، فائز ہو گیا، پہنچ گیا۔ تو شہادت وہ انجام ہے جس سے ایک انسان اور متقی پہنچتا ہے، اور جب وہ شہادت تک پہنچتا ہے تو یہ تمام فاصلے طے ہو جاتے ہیں، اور وہ آخرت کے گھر میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے رکاب میں پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دوسری چیز جو اس فاصلے کو ختم کرتی ہے وہ ہے سجدہ، یعنی قرآن مجید میں جو پہلی سورہ قرآن مجید میں نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ سورہ علق۔ علق جو ہے وہ پہلی سورہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، تو پروردگار نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو کہا کہ اس سورے کے آخر میں یعنی حکم آیا سجدے کا، تو اگر آخری آیت جو وہ پڑھے تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں 4 مقامات ہیں جہاں پر اگر وہ آیتیں پڑھیں تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ سورہ علق ہے، ٹھیک ہے، ایک حامیم فصلت ہے، ایک جو ہے وہ سورہ نجم ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ سورہ علق ہے۔ تو یہاں پہ آخر میں ایک جملہ آیا، میں پوری آیت کریمہ نہیں پڑھ رہا کہ سجدہ واجب ہو جائے گا ہم پہ، کہا کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یعنی انسان اپنی زندگی کے جتنے بھی حالات ہیں ان میں اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو وہ قریب ہو جاتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے، لیکن جب سجدہ کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور امام حسین کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی، اور مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ تو سجدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کو، بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے۔ تو کہا واسجد واقترب،
یعنی سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو یہ بہت سمجھنے کا مقام ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دار آخرت سے قریب ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس فاصلے کو طے کر لو جو تمہارے اور اللہ رب العزت کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں، جو فاصلے ہیں، اگر ان فاصلوں کو سر کرنا چاہتے ہو، آخرت کے، دنیا کے اور آخرت کے درمیان جو فاصلے ہیں، جیسے ہم نے بتایا 50,000 سال کا فاصلہ ہے، یا ہم نے بتایا کہ امام حسین سے ہمارا 1377 سال کا فاصلہ ہے. اگر دوستو ان فاصلوں کو طے کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کو زیادہ کرو. تو قرآن مجید نے ایک ہنٹ دیا، اشارہ دیا. قرآن کی بہت سے پیغامات اشاروں کی صورت میں آتے ہیں، اس میں غور کرنا پڑتا ہے، ان کو ملانا پڑتا ہے، تب اس کے بعد نتیجہ آتا ہے. کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو جتنا جتنا تم سجدہ کرتے جاؤ گے، جتنے سجدے کرتے جاؤ گے، جتنے اپنے سجدوں کو طول دیتے جاؤ گے، اتنے پروردگار کی بارگاہ سے اور دار آخرت سے قریب ہوتے جاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد والی. ایک واقعہ میں نقل کروں آپ کو حبیب ابن مظاہر کا. تو حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بہت ہی چاہنے والے سپاہی، جو امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور 80 سال کے بوڑھے تھے لیکن عاشق تھے امام حسین کے، بہت زیادہ عشق کرتے تھے امام حسین سے. ان کا ایک الگ مقام ہے، ان کی قبر بھی جو ہے وہ شہداء سے ہٹ کے الگ سے ہے. تو حبیب ابن مظاہر، تو ایک شخص نے خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، اور دیکھا کہ حبیب جو ہے وہ جنت میں امام حسین کے گھر کے برابر میں حبیب کا گھر ہے. تو حبیب اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی ہوگی کہ جنت میں ہے اور امام حسین کے گھر کے برابر میں حبیب کا گھر ہے. تو حبیب نے کہا کہ میں اس دنیا میں آنا چاہتا ہوں. تو جو خواب دیکھنے والا تھا وہ حیران ہوا. اس نے کہا حبیب تم جنت میں چلے گئے اور امام حسین کے برابر میں تمہارا گھر ہے، تو پھر کیوں اس دنیا میں آنا چاہتے ہو؟ کہا 2 وجہ سے میں اس دنیا میں آنا چاہتا ہوں. ایک اس لیے کہ جو پیاسا ہے میں اسے پانی پلانا چاہتا ہوں تاکہ اس دنیا میں کوئی پیاسا نہ ہو. جو پیاسا ہے اسے پانی پلانا چاہتا ہوں. اور دوسرے مجلس امام حسین میں شرکت کے لیے میں اس دنیا میں آنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد ایک اور مرتبہ بلند آواز سے. تو دوستو آخرت کا گھر، میں اپنی بات کو سمرائز کر رہا ہوں کہ آخرت کا گھر دنیا سے بہت دور ہے، بہت فاصلے پہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ امام کب ظہور کریں گے، امام کا کب ظہور ہوگا. لیکن اگر سپاہی بننا ہے تو اہل بیت نے طریقہ بتایا کہ تم اگر ان کے سپاہی بنو گے تو فرق نہیں پڑتا کتنے ہزار سال پہلے تمہاری موت ہو، کتنے ہزار سال پہلے اس دنیا سے چلے جاؤ، جب مہدی آل محمد ظہور کریں گے تو تمہیں قبر سے اٹھا دیا جائے گا اور تم اس میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ان تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا. جیسے امام حسین کے لشکر سے تمہارا 1377 سال کا فاصلہ ہے، لیکن پروردگار ان شہیدوں کے ساتھ تمہیں ملا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ نماز کے بعد ہمیشہ یہ پڑھنا ہے یا لیتنی کنت معک فافوز معک فوزا عظیما. یہ ایک جملہ، اے کاش مولا امام حسین، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا
بس اپنی جان آپ پہ قربان کر دیتا اور شہادت عظمیٰ پہ، فوز عظیم پہ جو شہادت ہے، فائز ہو جاتا۔ تو اب میں نے بتایا کہ دنیا سے آخرت کا کتنا فاصلہ ہے؟ 50,000 سال کا فاصلہ، اور 50 چوکیاں ہیں، اور ہر چوکی کے اوپر 1000 سال لگیں گے۔ لیکن جب انسان شہادت کی منزل پہ پہنچتا ہے تو لمحے بھر میں یہ 50,000 سال کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے، اور جب اس دنیا سے شہادت کے ساتھ جاتا ہے تو امام حسین کے پاس جاتا ہے ڈائریکٹ۔ تو پروردگار ہمیں شہادت نصیب کرے اور ہمارے دلوں میں شہادت کی آرزو ہو۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے سلوات پڑھیں۔ جو سجدے ہیں وہ، لیکن آپ باہر چلے گئے، مس کر دیا آپ نے پوائنٹ جی۔ تو دوسری چیز جو آخرت کے گھر سے قریب کرتی ہے وہ سجدے ہیں۔ تو اس کا لنک میں قرآن مجید کا آپ کو میں نے دیا، اس کو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ سورہ علق میں کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اس سے قریب ہو جاؤ۔ یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پروردگار سے قریب ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں پروردگار سے قریب ہوتے ہیں، نیت باندھتے ہیں پروردگار سے قریب ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر آخرت کے، دنیا کے اور آخرت کے گھر کے فاصلوں کو طے کرنا ہے تو کثرت سے سجدہ کرنا ہے۔ یہ سجدے تمام فاصلوں کو توڑ دیں گے جو آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، جو آپ کے اور آخرت کے گھر کے درمیان ہیں۔ اور اس کے بارے میں بہت کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولا اور آقا امام زین العابدین سید الساجدین بلند آواز سے صلوات مولا کثرت سے سجدہ کرتے تھے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں؟ جتنے ہمارے مولا سجدے کرتے تھے، کیا دنیا اس انداز سے پہچانتی ہے ہمیں کہ یہ سید سجاد کے ماننے والے ہیں؟ ایک بات میں نے تھوڑی سی تلخ بول دی، تو ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب کو بری لگ گئی۔ بات یہ ہے کہ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو امیر شام کے ماننے والے ہیں وہ زیادہ سجدے کرتے ہیں، وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، فرائض بھی پڑھتے ہیں، اور جو سید سجاد کے ماننے والے ہیں وہ کم سجدہ کرتے ہیں۔ تو کاش ایسا ہوتا کہ ہم اتنے سجدے کر رہے ہوتے، اتنے سجدے کر رہے ہوتے کہ دنیا یہ پوچھتی ہے اتنے سجدے کیوں کر رہے ہیں، تو یہ جواب دیا جاتا کہ یہ سید الساجدین کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہے کردار اہل بیت کا۔ تو امام زین العابدین دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک امام حسین کی عزاداری چھوڑ کے گئے، دوسرے نماز اور کثرت سے سجدے چھوڑ کے گئے۔ تو ہم نے عزاداری تو سنبھال لی لیکن سجدوں میں کوتاہی کی، سجدہ نہیں ہے۔ تو یہ سجدے جب ہوں گے تبھی ہمارا عزادار بنے گا، اس میں استقامت پیدا ہوگی، اور وہ چیز پیدا ہوگی جو انسان کو امام مہدی کے لشکر میں شامل کر دیتی ہے۔ پروردگار آپ سب کو اور ہم سب کو امام مہدی کے لشکر کا سپاہی بنائے۔ محمد و آل محمد، محمد و آل محمد پر درود پڑھنے سے زیادہ بھاری نہیں ہوگا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ کثرت سے محمد و آل محمد پر
درود پڑھا کریں تو کہا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر تم پڑھو گے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اگر کہو گے تو جنت میں جو ہے وہ درخت تمہارا ایک بن جائے گا، اور وہ درخت اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں ہر طرح کے پھل فراہم کر سکتا ہے۔ تو اب آپ جتنا ذکر کریں گے اتنا بڑا گارڈن ہوگا آپ کا، جتنا بڑا ذکر کریں گے اتنا بڑا ایریا، اتنی بنی ہوگی، اتنے باغات ہوں گے، اتنی زمینیں ہوں گی، اتنا بہترین محل ہوگا۔ تو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہر ایک کا الگ ہوگا۔ اب ایک روایت یہاں پہ چھوڑ دیں، آواز کرے گا نا، چھوڑ دیں تو صلوات بھیجیں محمد والے کہا کہ جنت میں حورلین ہوں گی، جو حورن مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر ایسی حوریں ہوں گی جو ان ٹچ ہوں گی، جنہیں جن و انس میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو حوریں تو ہوں گی، لیکن اس سے پہلے جنت میں نہریں ہوں گی، تو دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی۔ اور جنت میں پہنچنے کے بعد جیسے بڑے بڑے سوئمنگ پولز میں جایا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ جو ہے وہ نہا لیں تاکہ جو سوئمنگ پول کا پانی ہے وہ ایک دم سے آپ کے جسم پہ جذب نہ ہو۔ تو جنت میں پہلے انٹری سے پہلے غسل کیا جائے گا، جنت میں انٹری سے پہلے۔ تو ایک جو جنت کا دروازہ ہوگا اس دروازے کو جب دستک دی جائے گی، جب بیل بجائی جائے گی تو وہاں سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی، یعنی جنت میں جو انٹری ہے وہ ولایت علی کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ تو امام کعبہ نے بھی کہا کہ کوئی بھی حدیث رسول پڑھی، امام کعبہ نے پچھلے سال کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے حج کے خطبے میں یہ حدیث پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی پل صراط سے نہیں گزر سکتا مگر وہ جسے علی اجازت دے۔ تو علی کی اجازت سے علی پروانہ دیں گے، اجازت نامہ دیں گے پل صراط سے گزرنے کا، اور جنت میں جو دستک ہوگی وہ بھی یا علی یا علی یا علی کے نام سے۔ تو دوستو جنت میں اب یہ مومن جا رہے اور اطراف میں نہر ہے، تو نہر کے اطراف میں درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کہا نہر کے اطراف میں درخت لگے ہوتے ہیں، اور وہاں جنت میں جیسے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں ویسے خوبصورت لڑکیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ اور مومن جب اسے، روایت میں ہے کہ مومن جب اسے اپنے ہاتھ سے توڑے گا تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور وہ قرآن مجید نے انہیں توصیف کیا کہ بلند قد کی خوبصورت محبت کرنے والی لڑکیاں ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ آگے بڑھے گا تو کہا کہ حور مقصورات فی الخیام۔ ایک میں دو ان کے وصف بیان کروں کہ ایک تو انہیں حور کیوں کہتے ہیں؟ حور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ وائٹ ہوں گی، اور یعنی ان کا جسم جو ہے وہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن اتنے ٹرانسپیرنٹ اور نازک کپڑے ہوں گے کہ ان کا پورا جسم دکھائی دے رہا ہوگا، اور وہ سفید ہوں گی، بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی، نورانی ہوں گی۔ اور جنت میں کوئی چیز بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گی۔ تو وہ حوریں بھی جو ہے وہ ذکر خدا کی
کا سمبل ہوگی، یعنی جو ذکر آپ نے یہاں پہ کیا، جو نیکیاں آپ نے یہاں پہ کی، اس کا صلہ وہاں مل رہا ہوگا. تو وہ حور آپ کو مزید اللہ سے جو ہے وہ قریب کر دے گی، قربت کی طرف لے جائے گی. صلوات پڑھے محمد والے. تو قرآن مجید نے کہا قاصرات الطرف، طرف کہتے ہیں نگاہ کو، یعنی نظر جو جیسے پلک جھپکتی ہے، ایک نگاہ دیکھی اور پلک جو جھپک گئی، تو جب جھپک گئی یا جھک گئی تو اسے بولتے ہیں قاصرات. تو اب یہاں دو طریقوں سے اس جملے کو معنی کیا قرآن مجید میں. قاصرات الطرف حوروں کے بارے میں. ایک تو حور بہت زیادہ سفید ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اور اس کے جسم پہ کپڑے ہوں گے لیکن نہیں لگے گا کہ اس کے جسم پہ کپڑے ہیں، اور اس کا جسم جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا، اور اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی کہ آپ نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں پائیں گے اسے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھے محمد. فرمایا کہ اگر ان جنت کی حوروں میں سے کوئی حور اس دنیا میں آ جائے تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، لوگ ہلاک ہو جائیں گے، نہیں دیکھ سکتے اس کو. اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ مادی دنیا سے، مادی نگاہ سے، جو ہماری یہ نگاہ ہے، ہماری ویژن ہے، ہماری سائٹ ہے، اس سے ہم حور کو نہیں دیکھ سکتے. وہاں پہ جب پہنچیں گے اور وہاں کے پانی سے غسل ہوگا اور وہاں کا پانی پیئیں گے، اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ وہاں کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکیں گے. تو پروردگار ہم سب کو، آپ کو اور ہم سب کو جو ہے وہ نصیب کرے. ساروں کو کہنا چاہیے ہم سب کو نصیب کرے. ایک اور مرتبہ تو قاصرات الطرف کو مفسرین نے معنی کیا کہ یعنی وہ حوریں، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنے شوہر کے علاوہ جس کے لیے انہیں رکھا گیا اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گی. یہ معنی کیا ہے. لیکن اس میں ہم نے دقت کی اور روایات نکالی تو یہ بات سامنے آئی کہ ایسا نہیں ہے کہ حوروں کی نظر جھکی ہوئی ہوگی. بات یہ کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ آپ انہیں نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں پائیں گے. نگاہ پلک جھپک جائے گی، جھک جائے گی، اور نگاہ کھول کے ایک دم سے آپ فرسٹ ویژن میں انہیں نہیں دیکھ پائیں. اتنی خوبصورت ہوگی. قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان حور مقصورات فی الخیام. تو کہا کہ وہ حوریں جو وہ خیموں کے اندر ہوں گی، اور جنت کی جو کنیزیں ہیں وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، وہ ان کی حوروں کی حفاظت کری ہوں گی. تو جو کنیزیں اتنی خوبصورت ہوں گی تو وہ حوریں کتنی خوبصورت ہوں گی. تو انسان، اب یہ واقعہ انہوں نے آیت اللہ دستگیر نے یہ روایات جب بیان کی تو انہوں نے کہا کہ جو اتنی پاکیزہ حوریں اور اتنی خوبصورت حوریں اور یہ مومن کے لیے رکھی ہیں، تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، اپنے دل کو پاکیزہ بنائے، اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے. یعنی مومن 5 وقت کا نمازی ہو، نوافل پڑھتا ہو، سجدے کثرت سے سجدے. بتایا 2 چیزیں ہیں جو آخرت، دنیا اور آخرت کے فاصلے کو طے کرتی ہیں. ایک کثرت سے سجدہ کرنا، اور ایک شہادت عظمیٰ تک پہنچنا، جس کے لیے کل بھی اور آج بھی بار بار ہم نے یہ بات ریپیٹ کی کہ انسان نماز کے بعد یہ جملہ کہتا رہے، یا لیتنی کنت معک فافوز معک فوزا عظیما. نہیں پتہ کب اس کی یہ دعا قبول ہو جائے اور وہ شہادت کی منزل پر فائز ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو اب جیسے میں نے مثال بیان کی کہ دنیا کا گھر آپ اپنی پسند سے بناتے ہیں، کتنے کمرے رکھنے،
کتنا بڑا گارڈن رکھنا ہے، کس طرح سے کتنے فلورز رکھنے، کس جگہ پر بنانا ہے، کس سے بنوانا ہے، تو یہ ساری چیزیں. تو وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح سے خود کرنا ہوگا. جتنا آپ کثرت سے سجدے کریں گے، کثرت سے ذکر کریں گے، اتنے زیادہ. جیسے ایک سبحان اللہ سے ایک درخت ہوگا، تو جتنی کثرت سے سبحان اللہ کہیں گے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجیں گے، اتنا بڑا جنت میں آپ کا گھر اور درجہ بنتا چلا جائے گا. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے. تو دوسرے یہ آخرت کے مقامات ہیں جس کا تھوڑا تھوڑا ہم ہر مجلس میں آپ کو جو ہے وہ کلو دیتے جائیں گے. تو ہم کل بات یہ کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت. تو اس کے مقابلے پر یہ کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کافی ہے. تو ہم کل اس کے جواب میں جو ہے وہ مباہلہ کا واقعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو اس کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس واقعے کو مکمل کریں تاکہ واقعہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں اور تمام لوگوں کے ذہنوں میں صحیح سے مجسم ہو، اور اس سے جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کریں. ایک مرتبہ مجلس کی نورانیت کے لیے اور جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے بلند آواز سے صلوات. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے دیکھیں، تین طاقتیں تھیں جو پیغمبر اسلام کی مخالف تھیں. ایک مکے اور اس کے اطراف کے مشرک اور بت پرست، دوسرے مدینے اور مدینے کے اطراف کے خیبر کے یہودی، وہ دوسری بڑی طاقت تھی جو پیغمبر اسلام کی دشمن تھی اور مخالف تھی. اور تیسری طاقت جو تھی وہ کرسچن سے، مسیحی، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے. تو جو مشرک تھے انہوں نے بھی جنگ کی آپ سے، تلوار اٹھائی اور آپ نے اس کو مقابلہ کیا، ان کو زیر کر دیا. اس کے بعد یہودیوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ سے جنگ کی، مارکے کیے. یہودیوں کے جتنے بھی قبیلے تھے ان سب نے آپ سے جنگ کی. تو آپ نے حضرت علی شیر خدا، انہوں نے ان کی مدد سے اور مسلمان سب ساتھ تو ان سب کو بھی زیر کر دیا. اب 9 ہجری حضور کے 10 ہجری حضور کے وصال سے 1 سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے، تو جو کرسچن سے یہ زیر نہیں ہوئے، اب یہ جنگ بھی نہیں کرتے تھے. تو نجران سے، جیسے آج کل ویٹیکن ہے، تو نجران سے، اس زمانے میں نجران تھا، وہاں ان کا بہت بڑا مرکز تھا، اور ان کا جو ہائی ڈیلیگیشن تھا وہ وہاں سے آیا مدینے، اور حضور نے ان کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دی. اور وہ ناقوس بجاتے تھے، ٹن 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 وہ بجتا تھا. پھر اس کے بعد ان کی عبادت شروع ہوتی تھی. تو مسجد سے اذان کی آواز آتی اور مسجد سے جو ہے وہ ناقوس بجنے لگا اور وہ عبادت کرنے لگے. تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی مسجد میں ہو رہا ہے؟ کہا ہاں میں نے اجازت دی ہے، میری مسجد میں ہو رہا ہے. تو اب یہ نصارے جو تھے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اور جو دوسرے جو نبی ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے، تو عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، اسے عیسیٰ اللہ کا بیٹا. تو قرآن مجید سے ایک دلیل آئی، حجت آئی کہ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، تو آدم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آدم بھی اس کا کوئی باپ نہیں ہے. پہلا جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ انسان، وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا.
تو جس طرح سے پہلا انسان یعنی حضرت آدم صفی اللہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ صفی اللہ تھے، نبی اللہ تھے، اسی طرح سے عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ دلیل آ گئی، لیکن وہ نہیں مانے۔ اب یہ قرآن کی محدودیت ہوتی ہے، قرآن صرف دلیل قائم کر سکتا ہے، اس دلیل کو بھی بیان کرنے والا ہونا چاہیے، تب قرآن جو ہے وہ دلیل قائم کر سکتا ہے۔ اگر بیان کرنے والا نہ ہو تو حضور بیان کرنے والے، قرآن کی آیت اتری اور بہت سے مفسرین کا علم سے مراد قرآن ہے، تو قرآن کافی نہیں ہوا، تو پھر مباہلے کے لیے دعوت دی۔ تو مباہلے کے لیے کیا تھا؟ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں کہ ابتحال کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور کھینچیں اور آسمان کی طرف کریں، اسے کہتے ہیں ابتحال۔ تو جب بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور بددعا کریں کہ وہ بددعا کریں کہ یہ ہلاک ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بددعا کریں کہ وہ ہلاک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کی دعا سن لے گا، اور جس کا مخالف ہوگا اس کو رد کر دے گا، تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جو ہے وہ اللہ والے ہیں، اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیتیں اتروائی۔ آل عمران کی آیت نمبر 65 59 اتری کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب۔ تو میں ریپیٹ نہیں کر رہا، تو قرآن کافی نہیں ہوا۔ اب جملہ سنیے گا، اور جملے پہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اظہار کرنا ہے کہ جملہ آپ کو سمجھ میں آیا۔ تو حضور کے زمانے میں کرسچنز کے مقابلے میں جب حضور کی زندگی میں قرآن کافی نہیں ہوا، تو حضور کے بننے کے بعد قرآن کیسے کافی ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ تو حضور کی زندگی کی بات ہے نا، کہ بھئی حضور نے حضرت علی کو اپنے ساتھ ملایا تو جا کے یہودیوں کا کام کر سکے، لیکن یہاں پر تو حضور بھی قرآن کے ساتھ آ گئے تو کافی نہیں ہے۔ تو اب کس کی ضرورت پڑی؟ اب ایک بی بی کی ضرورت پڑی، جنہیں بولتے ہیں سیدۃ النساء العالمین۔ لہٰذا کہا کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ پھر مباہلہ کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بددعا کریں گے، اور لعنت کو قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ تو دوستو، اب یہ بات ہو گئی کہ اگلے دن جب انہوں نے مباہلے کے لیے وعدہ دے دیا اور ان نصرانیوں نے قبول کر لیا، تو ان کا جو ہائی ڈیلیگیشن تھا اس کے 3 فرد تھے، ایک کا نام تھا عاقب، دوسرے کا نام تھا سید، اور تیسرے کا نام تھا اکدم۔ تو یہ تینوں بیٹھے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ مباہلہ کریں یا نہیں کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہوگا، کوئی حکمران ہوگا، ڈکٹیٹر ہوگا، کمانڈر ہوگا، تو یہ آرمی لے کر کے آئے گا اور تم پہ رحم نہیں کرے گا، تم سب کو مار ڈالے گا۔ اور اگر یہ نبی ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا، تو نبی جب دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، تو پھر عذاب آ جاتا ہے، پھر تمہاری کوئی ایک نسل بھی نہیں بچے گی، سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔
تو انہوں نے کہا کہ مباہلہ نہیں کرو. تو کہا اب تو وعدہ دے دیا, اب کیا کریں. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب پہنچیں گے تو بول دیں گے معافی معافی, ہم نہیں مباہلہ کر رہے, ہم نہیں کر رہے. تو اگلے دن پہنچے تو دیکھا کہ حضور, بی بی فاطمہ زہرا حضور آ رہے ہیں مباہلے کے میدان میں, پیچھے ایک بیوی آ رہی ہیں اور حضور کے ہاتھ انگلی پکڑے ہوئے ایک بچہ ہے اور ایک بچہ حضور کی گود میں ہے. امام حسین گود میں تھے, امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی, پیچھے فاطمہ زہرا اور اس کے پیچھے علی. میں توجہ ہے یا نہیں آپ لوگوں کی؟ اہل بیت کی بہت بڑی عظمت ہے یہ, جو آپ سمجھ نہیں سکتے. محمد وآل محمد صلوات. قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے آل عمران. آل عمران یعنی عمران کا خاندان, آل خاندان کو بولتے ہیں. تو اس کی 59ویں آیت کریمہ ہے اور 61ویں آیت کریمہ جو مباہلے کی آیت ہے. تو ایک جملہ میں اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں, وہ مشہور ذاکر جو شہید ہو گیا علامہ ناصر صاحب ملتان کے, وہ ایک جملہ انہوں نے بڑا مزیدار کہا جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ میں آیا قل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا انفسکم. تو انہوں نے کہا دو جملے, دو لفظ اور بڑھا دیتے تو سارا جھگڑا ختم ہو جاتا. وازواجنا وازواجکم واصحابنا واصحابکم. تو بھئی اصحاب کا بھی لفظ اضافہ کر دیتے اور ازواج کا لفظ بھی اضافہ کر دیتے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن اہل سنت کی جو سب سے معتبر تفسیر ہے وہ ہم نے دیکھی, کسی نے بھی نہیں لکھا کہ ازواج آئی ہوں, سب نے یہ لکھا کہ حضور فاطمہ زہرا کو مباہلے کے میدان میں لے کے آئے. محمد وآل محمد صلوات. سب سے معتبر تفسیر ہے تفسیر طبری, جو روایت تفسیر ہے حدیث کی. تو بیوی کو لے کر کے آئے. تو جب لے کر کے آئے انہوں نے چہرے دیکھے, انہوں نے کہا نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے, ہم جزیے کے اوپر راضی ہیں. اور وہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں, اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں گی تو پھر نجران پورا جل کے راکھ ہو جائے گا اور ہماری نسلیں بھی مٹ جائیں گی, اس لیے ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. تو وہ کرسچن تھے, مسیحی تھے, غیر مسلم تھے, لیکن انہیں اہل بیت کی یہ عظمت سمجھ میں آ گئی کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں گے تو پروردگار ان کی اتنی سنتا ہے کہ پروردگار ہماری نسلوں کو ختم کر دے گا. اور 1400 سال گزر گئے, ہمارے مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آیا, مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ گئی. تو یہی آیت کریمہ دلیل ہے کہ یہی 5 لفظ صادقین ہیں. صادقین کونوا مع الصادقین, کیونکہ یہاں پہ کہا نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم کاذبین پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے. تو کاذبین کے مقابلے پر جو آتا ہے اسے صادقین کہتے ہیں. یہ نتیجہ جو ہے وہ قرآن مجید کا, جو قرآن پہ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ کاذبین کے جو مقابلے میں آئے گا وہ صادقین ہے. تو صادقین اس کو نہیں کہتے. اب یہ یہاں پر پھر بات آ گئی ہے, تو میں ایک جملہ اور آپ کو ہدیہ کر دوں. آپ تھک تو نہیں گئے میں جو وہ, تو جماعت اسلامی کے بھی وہ صادق اور امین, انہوں نے کہا جی اس نے جھوٹ بول لیا تو یہ صادق اور امین نہیں رہا تو بس اسے چھوڑ دو. تو یہ جماعت اسلامی کے جو صادق اور امین ہے وہ الگ ہیں اور قرآن مجید کے صادقین الگ ہیں. وہ صادق وہ ہیں جن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ پروردگار سے عذاب کی دعا کریں تو عذاب آ جائے. جن میں اتنی طاقت ہو انہیں صادق بولتے ہیں. جو زبان سے اپنی زندگی میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ سچ بول لے اس کو صادق نہیں بولتے. صادق اس کو بولتے ہیں جن کی زبان میں اتنی طاقت ہو. تو اسی سے بس میں نے ختم کیا. بی بی فاطمہ زہرا مباہلے میں آئیں
امام حسن آئے، امام حسین آئے، سوچیں کہ حضور نصرانیوں کی نفرین کی ضد پہ کس کو لے آئے؟ حسن و حسین کو لے آئے۔ اگر حضور سچے نہیں ہوتے اور نصرانیوں کی جو دعا تھی وہ اثر کر جاتی حسن و حسین میں، تو بچے نعوذ باللہ من ذالک کہیں ان بچوں کو نقصان نہ پہنچ جاتا۔ لیکن حضور سچے تھے، اپنی دعوت پر ایمان رکھتے تھے۔ تو عزیزوں، اکیلے حضور اگر کافی ہوتے، اکیلا قرآن اگر کافی ہوتا تو پھر مباہلے میں سیدہ نہیں آتی۔ سیدہ کا آنا یہ بتلا رہا ہے کہ اکیلا قرآن بھی کافی نہیں ہے، حضور بھی کافی نہیں ہے، علی ابن ابی طالب بھی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ 5 تن جب جمع ہوں گے اور مباہلے کی دعوت دیں گے تو پھر نصرانی زیر ہوں گے۔ تو یہ نصرانی جو ہے وہ زیر ہو گئے۔ تو 3 موقع ملتے ہیں جہاں پر بس پیغام پہنچ گیا، مجلس تمام ہو گئی، کہ 3 موقع ملتے ہیں جہاں پر شہزادی کونین گھر سے باہر آئی ہیں۔ ایک، اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے مباہلے میں شہزادی گھر سے باہر آئی ہیں۔ میں مستند تاریخ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں آپ کو، جو تاریخ قرآن سے مستند ہے۔ دوسرے، جب غزوہ احد میں یہ مشہور ہوا کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے اور شہید ہو گئے ہیں، اس وقت شہزادی گھر سے باہر آئی ہیں رسالت کو بچانے کے لیے۔ اور تیسرے، امامت کو بچانے کے لیے شہزادی حضور کے بعد مسجد میں آئیں اور شہزادی نے خطبہ دیا۔ تو 3 موقع ہیں، یا توحید کو بچانے کے لیے شہزادی مباہلے میں آئیں، یا رسالت کو بچانے کے لیے احد میں آئیں، یا امامت کو بچانے کے لیے مسجد میں آئیں۔ اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتا کہ شہزادی حضور کی زندگی میں گھر سے باہر آئی ہوں۔ ہاں، ایک موقع ملتا ہے کہ حضور کے بعد جب حسین کربلا جا رہے تھے تو حسین کی ماں شہزادی نے یہ کہا تھا کہ بیٹا، تم جہاں جہاں جاؤ گے تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو شہزادی کونین کربلا میں موجود تھیں جب امام حسین کے گلے پر چھری چل رہی تھی، جب شمع مولا کے سینے پر تھا۔ 1,24,000 انبیاء اس وقت میدان کربلا میں ان کی ارواح موجود تھیں۔ جب اس عالم میں حسین کو دیکھا اور حسین کے اطراف میں حسین زخمی ہے، حسین تیروں سے سینہ بھرا ہوا ہے، حسین کے جسم پر ہر جگہ زخم لگے ہوئے ہیں اور شمع سینے پر ہے۔ جب ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو سامنے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ میرا سلام ہو اس امام پر جسے سامنے سے بھی ذبح کیا گیا، پسے گردن سے، جسے پسے گردن سے جس پر خنجر چلایا گیا۔ بس یہ منظر انبیاء نہیں دیکھ سکے اور وہ چلے گئے۔ آخر میں سرکار رسالت باپ بھی چلے گئے۔ بیٹی فاطمہ، اب اپنے لال کو تم سنبھالو، میں نہیں رک سکتا۔ فاطمہ زہرا نے کہا، ہاتھ آگے کر دیے، میرے لال حسین، تیری ماں تجھے نہیں چھوڑ کے جائے گی۔ دوستو، 4 محرم ہے، 4 محرم بھی شہزادی مجلسوں میں بھی آتی ہیں، مجلس حسین میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کتنے عزادار آئے ہیں جو میرے لال کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ کربلا میں شہزادی مجلسوں میں آتی ہیں۔ عزیزو، آج
اونو محمد کا ذکر کرنا ہے۔ اونو محمد وہ نوجوان شہزادے ہیں، سپاہی ہیں جنہوں نے امام حسین پر اپنی جان قربان کی۔ میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں اونو محمد کے حوالے سے۔ ابھی قربانی کے دن زیادہ دور نہیں گزرے۔ اگر آپ نے قربانی کرنی ہو، آپ نے کسی کو کہا کہ تم میرے لیے جانور لے کر کے آنا، قربانی لے آنا، تو بکرے کے سلسلے میں شرط ہے کہ 12 مہینے سے کم کا نہ ہو، اور گائے میں بچڑے میں یہ شرط ہے کہ 2 سال سے کم کا نہ ہو۔ اب کسی کو کہا وہ جانور لے کر کے آیا جو چھوٹا تھا، جو چھوٹا جانور تھا، تو آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ معصوم ہے، اس کے گلے میں چھری نہ چلے۔ وہ کتنے سنگ دل ہوں گے جنہوں نے اونو محمد کو نہیں چھوڑا، اونو محمد کے اوپر تلوار چلا، ان معصوم بچوں کے اوپر۔ لہذا معصوم بچے جو زرہ نہیں پہن سکتے، یہ جب امام حسین کے پاس آتے تھے تو کہ امام حسین واپس کر دیتے تھے، تم ابھی چھوٹے ہو، اونو محمد تم ابھی چھوٹے ہو۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے دیکھا تو کہا کہ اونو محمد بیٹے سب نے اپنی جانیں قربان کر دی، قاسم بھی شہید ہو گئے، اونو محمد آپ نہیں شہید ہوئے ابھی تک۔ کہا کہ امی جان ہم جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کہہ کے واپس کر دیتے ہیں کہ ابھی تم چھوٹے ہو۔ بی بی زینب کو جلال آیا، ایک مرتبہ عباس کو بلایا، عباس آئے، کہا عباس یہ بچے لے جاؤ اور حسین سے کہنا کہ اپنی بہن کا یہ نذرانہ قبول کر لے۔ عباس ان بچوں کو لے کر کے گئے اور حسین سے کیا کہا کہ امام حسین نے اجازت دے دی، بس 2 جملے مصائب کے گریے میں، آپ بخل سے نہ کام لے، یہ نوجوان بچے ہیں، حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، اونو محمد جب ان کو گھوڑے پر سوار کرایا ہے تو ان کے جو مناسب چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے پاس نہیں تھیں۔ یہ قاسم ابن حسن سے بھی چھوٹے تھے جو 13 سال کے تھے۔ تو اب ماں نے، دیکھیں ماں کی تربیت ہوتی ہے، تو ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا، اونو محمد رات کو جب تیار کیا تھا کہ ماموں پہ اپنی جان قربان کر دینا، ماموں پہ اپنی جان قربان کر دینا، تو جملہ کہا تھا کہ اونو محمد میں جانتی ہوں کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، تم پانی پر قبضہ کرو گے، پانی تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے پانی پیا تو ماں دودھ نہیں بخشے گی، ماں دودھ نہیں بخشے گی، اس لیے نہر فرات کے کنارے نہ جانا۔ اونو محمد نے جنگ کی اور اس طرح سے جنگ کی کہ عمر ابن سعد سے قریب ہو گیا، اور ڈر اس کو خوف لاحق ہوا، اور اس نے لشکر سے کہا کہ سب مل کے ان پہ حملہ کرو۔ جب پورے لشکر نے مل کے حملہ کیا تو ایک بھائی کے گرز لگا اور دوسرے بھائی کے سر پہ تلوار لگی، دونوں بھائی شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے۔ اور عباس نے کہا بی بی آپ کی قربانیاں شہید ہو گئی، آپ کی قربانیاں بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس خلیل طاعت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں اہل بیت کا ذکر کرنے کی، ذکر سننے، فرش عزا پہ بیٹھنے، امام حسین کی عزا میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کثرت سے سید سجاد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کو وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔
حضرت کے راستے کے پتھر صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، مخصوصاً ایک مومنہ بیمار ہے ہمارے دوست عزیز کی بیٹی، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ شہدائے کربلا، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب ہو، اور جو پریشان حال ہے ایک مومن، اس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، زخمی ہے وہ، انہیں اون محمد کا واسطہ کہ پروردگار ان کو شفاء کامل عطا فرمائے، اور جو ہمارے لوگ شہید ہوئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمیں شہادت عظمیٰ کے مقام تک امام حسین کے کربلا کے شہیدوں میں اور ان کے ثواب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما، پرچم توحید کو، پرچم عباس کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انسان میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔